تو سنا گوڈا بستی والوں، محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ ہمارے باپ دادا نے سونے اور جواہرات اور گڈیاں نہیں تھمائی ہیں، ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں؟ بجاؤ گے؟ سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ اب جواب سنو بابو، سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ کہنا بابو ہم نے گنوا کو جمع کرے ہیں، ہم گنوا والوں کو جمع کرے ہیں، تو کا کوئی خبر نہیں ہے، ہم تو فتاوی عالمگیری پڑھے ہیں، کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ ناظرین، اس بیان کو آپ بہت ہی غور سے سنو کہ حضرت مفتی سنابل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی نے یہ فرمایا کہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے محرم میں اعلان کے طور پر ڈھول بجانے کی رخصت ہے، مگر یوٹیوب کے مفتیوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت مفتی سنابل رضا خان صاحب قبلہ نے ڈھول بجانے کو جائز کر دیا ہے، اور کچھ نے تو جوش میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر ڈھول بجانا جائز ثابت کر دو تو میں بھی ڈھول بجانا شروع کر دوں گا۔ ناظرین، اب ایسے آدھے ادھورے مولویوں سے کیا کہا جائے جو کسی کی بات سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ حضور سنابل رضا خان صاحب قبلہ نے اعلان کے طور پر ڈھول بجانے کی رخصت کی بات کہی ہے۔ اس کا ثبوت فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی اور مشہور کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 130 میں ہے۔ حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بگل بجانا جائز ہے، جیسے حمام میں بگل اس لیے بجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حمام کھل گیا ہے۔ رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت کچھ شہروں میں نقارے بجتے ہیں، جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھ جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہ صورت لہو و لعب میں داخل نہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ صدر الشریعہ صاف طور پر لکھ رہے ہیں کہ اعلان کے طور پر بگل اور نقارے بجانا جائز ہے۔ تو اے یوٹیوب کے مفتیوں، تمہیں اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ نقارہ اور بگل کس کو کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مولوی اسرار قادری جو قادری ایجنسی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو سناتا ہوں، آپ کافی دھیان سے سنو۔ بھی چلا رہا تھا، پھر یہ جو تو ڈھول کی بات ہے اعلان کے طور پر جائز، تو خاص محرم میں کیوں کہا؟ محرم میں کے لیے کیوں کہا؟ جب اعلان کے لیے جائز ہے تو محرم کے لیے کیوں کہا؟ ابے بے وقوف، یہی نہیں سمجھتا فقاہت کس کو کہتے ہیں؟ جب سود عام ہو گیا تو اس سے بچانے کے لیے جائز طریقہ بتایا گیا۔ جب محرم میں لوگوں نے ڈھول بجایا تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے جائز طریقہ بتا دیا۔ لوگوں کو جائز طریقہ معلوم ہو، اعلان کی نیت سے بچاؤ گے تو اب وہاں جائز ہو جائے گا، اور اعلان کی نیت سے ڈھول بجانے کی اجازت عالمگیری میں بھی ہے، اور فتاوی شامی میں بھی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی ہے، بہار شریعت میں بھی ہے۔ اب رسول کلی ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں باب العقائد بھی معلوم ہے، ہمیں باب المسائل بھی معلوم ہے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کتاب الاشربہ کی یہ روایت ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ سنیے اور دھیان سے سنیے، یہ اور اس طرح کے لوگ اس حدیث کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا کو، اور اسی طرح ریشمی کپڑوں کو، اور شراب کو، اور گانے بجانے کے آلات کو حلال ٹھہرائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، ایسے لوگوں سے
اور اس طرح کے بیانات کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ لوگ ایمان لٹیرے ہیں، یہ لوگ سنیت کا ڈھونگ کرتے ہیں، اور دبے لفظوں میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ رافضیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جو کام کل تک شیعہ کرتے تھے اور انہی کے آباء و اجداد ان کاموں کی مخالفت کرتے تھے، آج یہ شیعوں کے دلال بنے بیٹھے ہیں اور پیسے وصول کر کے ڈھول اور ان جیسی چیزوں کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا مولوی اسرار سے کچھ سوال ہے، امید ہے کہ وہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ نمبر 1، انہوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بیان کی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو گانے بجانے کی چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ مولوی اسرار کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے مصداق یہی مفتی نقیب الرحمان ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان سے پوچھو اگر تم سچے ہو تو وہ بیان بتاؤ جس میں مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ نے ڈھول کو حلال کیا ہو، اور اگر تم دلیل نہیں پیش کر سکتے تو تم جھوٹے ہو اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ارے جسے جائز، رخصت اور حلال کا فرق نہیں معلوم، اس سے انہی باتوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مفتی نقیب الرحمان اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کو تم نے کہا کہ یہ ایمان کو لوٹنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ سنیوں کا ایمان تو وہابی دیوبندی لوٹتے ہیں، کیا تم مفتی نقیب الرحمان صاحب کو سنی نہیں مانتے؟ اور یہ بھی بتاؤ ایمان لوٹنا کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3، تم نے کہا کہ یہ لوگ دبے لفظوں میں رافضیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یعنی محرم میں ڈھول بجانا رافضیوں کا کام ہے، تو جو لوگ محرم میں ڈھول بجاتے ہیں ان سب کو تم مسلمان بھی مانتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ تمہارے حساب سے تو محرم میں ڈھول بجانا رافضیوں کا کام ہے۔ اگر اس کی کوئی دلیل تمہارے باطل کارخانے میں ہو تو مجھے بھی ضرور بتائیے، یا صرف جھوٹ بولنا تمہاری فطرت میں داخل ہے؟ نمبر 4، تم نے کہا کہ یہ سب شیعوں کے دلال ہیں اور شیعوں سے پیسہ لے کر ڈھول کو عام کر رہے ہیں۔ اس بات کا اگر کوئی ثبوت ہو تمہارے پاس تو ضرور پیش کرو، اور میں کہہ دیتا ہوں تم قیامت تک اس کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ تم نے مومن پر الزام لگایا، بدگمانی کی، اس کی تفصیل تو میں دوسرے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اگر تم سچے ہو تو میری باتوں کا جواب دو۔ ناظرین، اب آخر میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ سچ کون کہہ رہا ہے اور جھوٹ کون کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔